السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چاند نگر کی شہزادی پارٹ 7۔ اس کے بعد اس نے ماں سے کہانی سننا چھوڑ دی۔ بھلا کیا فائدہ ایسی کہانیوں کا جن کا انجام اتنا برا ہو، جس کے آخر میں بھی شہزادی کے دکھ کم نہ ہو اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار موڑ آئے۔ ماں کو حیرانی ہوئی جب ان کے کہنے پر حیدر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے کوئی کہانی نہیں سننی، اور اس کی روح میں چاند نگر کی شہزادی کا غم اتر گیا۔ اس نے سوچا وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر شہزادی کو بچا سکا تو ضرور بچائے گا۔ انہوں نے ایسا کب چاہا تھا؟ بھلا یہ کب سوچا تھا؟ وہ تو دارین کو ماں کے لیے لے کر آئے تھے۔ انہیں بڑا اطمینان ہو گیا تھا۔ دارین ماں کا خیال ہی اتنا رکھتی تھی کہ مطمئن ہو گئے تھے۔ کچھ اس میں دخل ان کے مزاج کا بھی تھا۔ وہ اسے کسی صورت رعایت نہیں دیتے تھے، اور ان کی اس عادت نے دارین کو کس طرح نقصان پہنچایا اس کا اندازہ انہیں بعد میں ہوا۔ جب انہوں نے ماں کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ اسے خود کلامی کرتے دیکھا تو انہیں یقین نہ آیا۔ وہ حیران و پریشان سے واپس پلٹے اور اس کے گھر رابطہ کیا، مگر وہاں سے جو پتہ چلا وہ پہلے سے بڑھ کر ناقابل یقین تھا۔ دارین بھی ماں کی طرح نفسیاتی عارضے کا شکار تھی۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیسا جوتا مارا تھا تقدیر نے انہیں! وہ جس لڑکی کو ماں کے لیے لے کر آئے تھے، وہ لڑکی جسے انہوں نے اس قابل نہ جانا تھا، وہی لڑکی اب خود اسی مرض کا شکار تھی۔ یہ کیسا مکافات عمل تھا! انہیں وہ دن یاد آیا جب وہ اس کمرے میں گئے اور وہاں تاریکی تھی اور دارین کی سسکیاں انہیں دیکھ کر وہ کیسے لپکتی ہوئی آئی اور ان کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ اور اس رات جب وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لائے تو یوں تھے جیسے ان کے بازو لکڑی کے بن گئے ہوں اور دل جلتا شعلہ۔ ایک آگ تھی جس سینہ ہر پل پل جل رہا تھا۔ وہ جس سے ماں کو بچانا چاہتے تھے، اس بھنور میں دارین کو دھکیل چکے تھے۔ اس رات اس کے کمزور چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اندر سے انتہائی دکھی تھے۔ ساری بازی الٹ گئی تھی۔ انسان کس قدر بے بس مجبور ہوتا ہے! جس سے بھاگتے ہیں اسی سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں۔ وہ جو بڑے با اختیار آفیسر تھے، یہاں ان کے اختیارات ختم ہو گئے۔ وہ جو بڑے ایماندار آفیسر تھے، اپنی ذاتی زندگی میں اتنی بڑی بے ایمانی کر گئے۔ پھر وہی بات پھر وہی آ کر ختم تھی۔ انسان ٹھوکر کھا کر کیوں سنبھلتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین قدم اٹھائے تھے۔ اسے پنچایت میں بے گناہ ثابت کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر آئے، اور سب سے بڑی ذلت، اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا۔ ہر راز، ہر بھرم، ہر انداز عیاں ہو گیا۔ ایک سائیکیٹرسٹ کے سامنے شاید ان کی عزت رہی یا نہیں، مگر خود کی اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اتنا آسان کب تھا اتنے بڑے فیصلے کرنا! وہ انگاروں پر چلتے تھے اور تپش سے ان کا دل جلتا تھا۔ خاندان سب سے بڑی بلیک میلنگ ان کی انا کو کس قدر ٹھیس پہنچی تھی! ان کی عزت نفس، مگر سب کے طعنے تشنے، ملامت اور نفرت، اور سب سے بڑی چیز باپ کی مخالفت، وہ سب سہ رہے تھے۔ جس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے شبینہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا، وہی چیز دارین کے حصے میں آ گئی تھی۔ اس کی اذیت کیا کم تھی! وہ جتنا سوچتے ان کا دماغ اتنا ہی کھولتا۔ یہ کیا ہو گیا تھا! انہیں کبھی کبھی خود پر ہنسی آتی، بڑی صدماتی سی ہنسی۔ یہ تقدیر تھی، ان کی تقدیر، جس سے وہ تدبیر سے بھی نہ لڑ سکے، کہ بعض چیزیں اس طرح سے نوشۂ تقدیر ہوتی ہیں کہ انہیں بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کی قسمت میں وہ آیا تھا جس سے وہ بھاگتے تھے، اور پھر انہوں نے سوچا اگر وہ ماں کو خوش اور تندرست نہ دیکھ سکے تو شاید اللہ نے انہیں آزمانے کے لیے دارین کا دکھ دے دیا، کہ اگر وہ اپنے وعدے میں، اپنے عہد میں اتنے ہی سچے تھے تو کیوں نہ وہ دارین کو تندرست دیکھتے! اگر اتنا ہی دکھ تھا ماں کا علاج نہ ہو سکنے کا تو کیوں نہ وہ دارین کا علاج کروائے اب! اور جب آزمائش پڑ ہی گئی تو انہوں نے پورا اترنے کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دی۔ اپنے نام کی، حیدر چودھری، وہ انسان جس سے اس کے ہائی آفیشلز بھی بات سنبھل کر بات کرتے تھے،
کیونکہ وہ خود دو ٹوک اور سرد مہر تھے۔ اب اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے کہ دارین کی چیخ اور چنگھاڑ پر بھی چپ رہتے تھے، اور جب وہ روتی تھی تو ان کے دل پر خنجر چلتے اور وہ لہو لہو ہو جاتے۔ تنہائی یوں مارتی ہے انہیں پتہ ہی کب تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ میں لمحہ لمحہ اس کا خیال رکھا تھا، انہوں نے ہر قدم اس کا ساتھ دیا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی اور اسے ٹھیک کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ شک کرتی تھی، وہ ڈرتی تھی، اور اس کی بے یقینی اور خوف کم کرتے کرتے وہ لاشعوری طور پر اس کے قریب آ گئے تھے۔ اور تب انہیں پتہ چلا وہ تو بڑی پیاری اور حساس سی لڑکی تھی، جو کہ رنگوں اور خوشبوؤں سے پیار کرتی تھی، جسے کھلکھلاہٹیں بھاتی تھیں۔ وہ جو بڑی شوق تھی، وہ تو آہستہ آہستہ انہیں وہ پسند آنے لگی۔ جب وہ فون پر بات کرتے تو اس کا دلربا نظروں سے خود کو دیکھنا انہیں بھاتا تھا، اور جب ہنستی تو اس کے گالوں کے گڑھے انہیں مسحور کر دیتے، اور جب وہ فون پر اپنی ماں سے بات کرتی تو ان کے اندر ڈھیر و اطمینان اتر آتا۔ وہ اسے بدل رہے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اسے لوگوں سے متعارف کرواتے تھے، اور اس کی دنیا کا دائرہ وسیع کر رہے تھے، اسے سنورتا دیکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ مکمل طور پر تندرست ہو گئی، اس کے وجود سے لپٹی بیڑیاں اتر گئی، اس کی روح سے چمٹے آسیب دور ہو گئے، اور وہ صرف دارین رہ گئی، حیدر کی دارین۔ گاڑی روش پر ہموار انداز میں پھسلتی ہوئی رک گئی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ باہر آ گئے۔ یہ ان کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آج کچھ ایسا خاص ہوا تھا کہ ان کے معمول میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ سیدھے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو پہلی نظر میں ہی وہ ان کو نظر آ گئی، بالوں کو کیچر میں سمیٹے، صوفے پر نیم دراز، ہاتھ میں اسٹرابری شیک کا گلاس تھامے وہ بڑی فرصت سے ٹی وی کے چینل سرچ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر پہلے اس کے چہرے پر حیرت پھیلی اور پھر بے ساختہ خوشی آ گئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ تب تک وہ اس کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پلیزنٹ سرپرائز، وہ کھلکھلا کر بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ لیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور اس سے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ الجھن سی بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ چھپا رہے ہوں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑے۔ I am so happy you have surprised me, sweetheart. انہوں نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے وہ فائل فولڈر اس کی طرف بڑھایا جس میں ایک امید تھی، اور اس پیپر کو پڑھتے ہوئے دارین کے گالوں پر شفق پھیل گئی۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ خود کو چھپانا چاہا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ اسے بے حد شرم آ رہی تھی، اور ایک بار پھر بے ساختہ ہنستے اور آگے جھک کر اس کے چہرے پر ڈھکے ہاتھوں کو لبوں سے چھوا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سوچا زندگی آسان ہو گئی تھی۔ وہ جو دل پر بڑا بوجھ رکھتے تھے، آج اس بوجھ سے خود کو قدرے آزاد محسوس کرتے تھے۔ اس کی یہی ادائیں تو انہیں پاگل بناتی تھیں۔ اور جب وہ رات سونے کے لیے کمرے میں آئی تو وہاں بہت سے پھول تھے، اور ایک دلکش رنگوں سے سجا ایک کارڈ تھا جس میں انہوں نے اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ سطریں لکھی تھیں۔ اس خوبصورت لڑکی کی ہمت کے لیے، جس نے اپنے ٹوٹے وجود سے دوسروں کو جوڑا، اپنے حوصلوں سے دوسروں کو سہارا دیا، اور اپنے ریزہ ریزہ دل سے میرا دل جیتا۔ حیدر چودھری۔ ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد بہت سی دارین اور زبیدہ خانم ہوں جو تنہائی کی ماری اپنے احساسات و جذبات کو کسی سے شیئر نہ کر سکنے پر خود کلامی میں مبتلا ہو۔ بہت سی خواتین کو ساری زندگی یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرض ہے، کیونکہ ہم لوگ اسے عادت سمجھتے ہیں، ہم اسے بیماری سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ زندگی میں ہر لڑکی کو حیدر چودھری بھی نہیں ملتا، اور ایسے ہی کسی مسیحا کی تلاش میں زبیدہ خانم جیسی بہت سی خواتین دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہی سچ ہے اور یہی زندگی ہے، اور اسے ایسے ہی رہنا ہے۔ مگر ایک بات بھی پیش نظر رہے کہ نرم رویے، شیئرنگ اور باہمی احترام سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔
بس ذرا سا حوصلہ اور ہمت دکھانے کی بات ہے۔ چاند نگر کی شہزادی کے وجود میں گڑھے کیل نکال دیے گئے۔ اس کا مسیحا لوٹ آیا تھا، جس نے اپنی محبت سے سب بدل دیا تھا، اسے اس ظالم دیو کی قید سے آزاد کرایا تھا، اسے واپس اس کی رنگوں بھری دنیا میں لے آیا تھا۔ اس بار شہزادی کا سنہرا شہزادہ لوٹ آیا تھا، اسے بچانے کے لیے ہاتھ میں چمکتی تلوار لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ساری رکاوٹیں عبور کر کے آیا تھا اور اسے لے گیا تھا۔ شہزادے نے اس بار اپنی شہزادی کو بچا لیا تھا اور پھر وہ اپنی خوشیوں بھری زندگی میں خوشیوں بھری رنگوں سے سجی اور دھنک سے چمکتی دنیا میں آ گئے، جہاں اب صرف ہستی تھی، خوش رہتی تھی اور سکون تھا۔ یا رب، اس بار تو ہمیں ایسی عید دے جو باہمی خوشی کی سب ہی کو نوید دے، جھگڑے، لڑائی اور سب بحران ختم ہو، ہر لہٰذا ہر انسان کو خوشیوں کی نوید دے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی جس کی زندگی کے ساتھ یہ کہانی بہت زیادہ حد تک رابطہ کرتی ہوگی، بہت زیادہ حد تک ملتی جلتی ہوگی۔ شاید ہماری اپنی فیملی میں، شاید اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے خاندان میں ایسی کئی عورتیں ہوگی، کم عمر میں شادی، بڑی عمر کے مرد سے شادی، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے وہ جھیلتی ہوگی۔ ان کے اندر کی خوشی، ان کے جذبات، ان کی ہنسی، سب کچھ بھلا کر وہ ایک ایسی زندگی میں چلی جاتی ہے جہاں وہ ہنسنا بھول جاتی ہے، جہاں وہ جینا بھول جاتی ہے، جہاں اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اسے کیا شوق تھے، اس کی کیا چاہتیں تھیں، وہ کیسے جیتی تھی۔ وہ ایک نئی دنیا میں ایک الگ ہی دنیا بسا لیتی ہے، اور جب وہ کسی سے بات نہیں کر پاتی تو خود کلامی کرتے کرتے کہیں اور ہی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو ان بیماریوں سے باہر نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش، ان کے ساتھ باتیں کریں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، ان کو اپنا ساتھ دیں، بس یہی ریکویسٹ ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، نہ جانے کتنی ہی دارین، کتنی ہی زبیدہ خانم موجود رہے گی۔ بس یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، آپ سب کے دل کو بھی اس کہانی نے اتنا ہی چھوا ہوگا جتنا شاید اس نے میرے دل کو چھو لیا۔ پھر ملیں گے اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔